مدر ایز اے فادر وہ تکلیف دیکھنا کہ میں تو تکلیف میں تھی اور میں تکلیف میں صحیح مجھے ڈوزز دیا کرتے تھے وہ لوگ, میں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی, مجھے نہیں پتا تھا, میں 4 دن میں دوائیوں کے ساتھ گزر جاتا تھا میرا, لیکن جو وہ ایک سیکنڈ وہ لوگ دیکھتے تھے مجھے, ان کے اوپر کیا گزرتا تھا یہ تو صرف میرے ماں باپ ہی جانتے ہیں. مجھے نہیں پتا میرا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا, مجھے نہیں پتا میں ہاسپٹل کیسے پہنچی تھی, مجھے نہیں پتا میں کس تکلیف میں تھی. کیا نمرا یہ سوچ جو 2024 میں آپ کی ہے یہ 2014 میں بھی تھی, یا 17 اگست 2014 جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا؟ ہم بہت سے پوڈ کاسٹ میں آپ نے یہ ذکر بھی کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ہم سے یعنی میں یہ بات کرتے ہوئے بھی مجھے ہو رہا ہے کہ جو ایکسیڈنٹ کی تصاویر میں نے دیکھی تھیں اور ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ دیکھی, اس کے بعد سے ریکور ہونا اور واپس آنا یہ معجزہ لگتا ہے. اور 2024 آج اور 2014 کتنی لائف بدلی اس نے مضبوط کیا اس ایکسیڈنٹ نے. آپ کو پتہ میں کسی بھی کھانے کی چیز آرڈر نہیں کر پاتی تھی کسی ریسٹورینٹ میں جا کے, مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑتا تھا تصویر دیکھ کے کہ نا مجھے یہ کھانا ہے یا مجھے وہ کھانا ہے. میں اتنی نائیو اور اتنا لیک آف کانفیڈنس رہتا تھا میری زندگی میں کہ مجھ سے بات نہیں ہو پاتی تھی. میں کمپلیٹلی انٹروورٹ تھی اور میں ہوں, اور ایکسٹروورٹ میں ان کے سامنے بنتی ہوں جن کے سامنے مجھے ایکچولی بننا ہوتا ہے. لائک آئی ایم ہمبل, آئی ایم سویٹ, آئی کین ٹیک کیئر آف یو بٹ in a good manner, but یہ I'll choose it. اور لوگوں کو انٹروورٹ ایکسٹروورٹ, اچھا لوگوں کو میرا نیچر دیکھ کے لگتا ہے کہ I'm very talkative, I'm very bold, I can talk, I can travel, I can do this, I can do that, تو میں ایکسٹروورٹ ہی ہوں گی. نہیں, being humble, being nice to everyone, it's not a definition of like being an extrovert. مطلب میں یہ کہوں گی کہ اگر میں انٹروورٹ ہوں تو مجھے کلاسٹروفوبیا ہونے لگتا ہے لوگوں کے بیچ میں, مجھے سوشل انزائٹی ہونے لگتی ہے لوگوں کے بیچ میں, مجھ سے نہیں بات ہوتی لوگوں کے بیچ میں زیادہ. اگر ابھی آپ 5 سے 6 لوگ بٹھا دیتے نا ابھی, تو میں بہت کم بات کرتی تھی. جی اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے, اوکے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہاں ابھی میں اپنے دوست سے بات کر رہی ہوں, آلدو یہ پبلک ہی ہے کیمرے کی شکل میں, لیکن بٹ مجھے پتہ ہے کہ ہاں میرا فوکس ابھی کدھر کیا ہے. تو اس ایکسیڈنٹ نے مجھے جو مضبوط کیا وہ یہ کہ ہر تکلیف میں میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ کھڑے رہے. آپ میرے ماں باپ سے ملے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے ہیں, بہت پیارے لوگ ہیں وہ. بس میں ہر ماں باپ سے یہی کہوں گی کہ جیسے مطلب ہماری نا بیٹیوں کی خاص طور پہ ریڑھ کی ہڈی نا اتنی مضبوط ہو جاتی ہے نا ہماری بیک بون کے, ہمارے بیک پہ کچھ ہو نہ ہو زندگی میں, پیسے ہو نہ ہو, لگژری لائف ہو نہ ہو, ہمارے ماں باپ ہمارے سر پہ. تو میں ان ماں باپ سے, ہر کسی ماں باپ سے یہ کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو نا وہ کانفیڈنس دیں اور وہ شعور دیں ان کے اندر کہ وہ آگے جا کے نا کبھی بھی کسی کے اوپر لائبلٹی نہ بنے, ان اے وے کہ وہ پتہ نہیں کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جن کو 10 باتوں کے لیے اپنا منہ بند اس لیے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ نے کہہ دیا آخر میں کہ اب مر کر ہی واپس آنا, اب یہی کر کے واپس آنا, اب وہی کر کے. تو میرے ماں باپ تو میرے پلر بن کے ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے. مطلب جب میں ایکسیڈنٹ کی بات کروں تو میری امی مجھے شاور دلواتی تھی فلور پہ لٹا کے. مطلب ان کی عمر نہیں تھی کہ وہ اتنی جوان بیٹی کے ساتھ ابھی یہ چیزیں کریں, ان کا اپنا ٹائم تھا, لیکن انہوں نے سارا ٹائم ہم پہ اپنا ایک طریقے سے ویسٹ ہی کیا نا. مطلب ویسٹ ماں باپ کے لیے نہیں ہوتا لیکن ہمارے لیے تو وہی ہوتا ہے. وہ اور ایز اے مدر ایز اے فادر وہ تکلیف دیکھنا کہ میں تو تکلیف میں تھی اور میں تکلیف میں صحیح مجھے ڈوزز دیا کرتے تھے وہ لوگ, میں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا, میں 4 دن میں دوائیوں کے ساتھ گزر جاتا تھا میرا, لیکن جو وہ ایک سیکنڈ وہ لوگ دیکھتے تھے مجھے, ان کے اوپر کیا گزرتا تھا یہ تو صرف میرے ماں باپ ہی جانتے ہیں. تو نمرا وہ جب مومنٹ آیا جب ایکسیڈنٹ ہوا اس وقت آپ نے اس کے بارے میں بہت بات کی ہوئی ہے, لیکن میں سنس آپ سے بڑا وہ والا مومنٹ خدا نہ خواستہ کسی پہ آئے, اتنا تکلیف دہ مومنٹ ہوگا, اس وقت کیا سوچا, یا اس وقت ایک دم وہ تھاٹ پروسیس کیا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے کہیں ذکر کیا تھا کہ آپ کو لگا کہ آپ مبشر آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, مجھے نا میں نے جیسے بولا کہ اٹس اے بلیسنگ ایز ویل کہ مجھے ایکسیڈنٹ کے بعد سے نا مجھے بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں. تو مجھے وہ ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ میرے دماغ سے اریز آؤٹ ہو گیا. مجھے نہیں پتا میرا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا, مجھے نہیں پتا میں ہاسپٹل کیسے پہنچی تھی, مجھے نہیں پتا میں کس تکلیف میں تھی.
ابھی پرسوں ہی میرے فادر سے میری بات چل رہی تھی تو میرے ابو کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا ابو مجھے جاننا ہے کہ ہاسپٹل کیسے پہنچی تھی, ہاسپٹل میں کون کون آیا تھا, مجھے کیسے سب ٹریٹ کر رہے تھے, میری ٹانگ کیسی تھی. تو ابو مجھے بتا رہے تھے ہر چیز ڈیٹیل میں, تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا ہی کروں گی اس بات سے. لیکن ہاں ابھی جیسے میں ابھی آپ کے پاس آنے کے لیے گاڑی سے اتری تو مجھے یہ 10 سال بھولتے نہیں ہیں کسی بھی طرح سے, کیونکہ میں گاڑی سے اتری تو آئی اسٹارٹ لمپنگ, لائک میں لمپ کر رہی تھی کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اتنی دیر میں لائک میرے گھر سے یہاں تک آپ کا راستہ 45 منٹس کا تھا اور میں 45 منٹس بھی گاڑی میں بینڈ کر کے ٹانگ نہیں بیٹھ سکی. اور جیسے ہی میں نے اسٹریچ کی ٹانگ تو مجھے تکلیف شروع ہو گئی, کیونکہ اٹس آل آئرن ان سائڈ دس لیگ. تو یہاں نی کے اوپر اسکروز لگے ہوئے ہیں تو بہت تکلیف کرتے, بہت زیادہ تکلیف کرتے. تو میں نکلوا بھی سکتی ہوں لیکن اس وقت سے ڈرتی ہوں کہ واٹ ایف واٹ بٹ, لائک وہ میرے زندگی میں بٹس اینڈ ایفس بہت ہیں. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں لمپ کرنا واپس اسٹارٹ کر دوں. اس کا ہیلنگ پروسیس کتنا لمبا ہوگا, کتنا ڈوریشن ہوگا, میرے ساتھ کوئی ہوگا نہیں ہوگا, میں اکیلی تو نہیں ٹائم گزارتی رہوں گی. میرے ابو کو اب نہیں ایشو ہے تو کیا وہ مجھے ٹیک کیئر کر پائیں گے, وہ مجھے گود میں اٹھا کے باتھ روم لے جا پائیں گے, کیا مجھے ورکر رکھنا پڑے گا, کیا میری امی کے اندر اتنی ہمت ہے, کیا وہ. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ کسی کی اولاد کو یا کسی اپنی اولاد کو کسی بھی طرح سے تکلیف میں دیکھے. تو مجھے اس چیز سے سوچ سے ہی ڈر لگتا ہے. تو میں یہ بوجھ ڈالوں گی اپنے ہسبینڈ پہ انشاءاللہ. اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو, اور انشاءاللہ جتنی سیلف ڈٹرمنیشن ہے آپ میں اور جتنا کامل یقین خود پہ ہے, یہ بڑا ریئر کیس ہوتا ہے. اور آپ نے کوئی تکلیف نہیں دی اپنے ماں باپ کو, یہ بڑی بات ہے. اور مجھے آپ کی پوری سٹوری پتہ ہے, آپ نے بڑا آپ اسٹرینتھ ہو اپنے پیرنٹس کی, اور جس طرح آپ اس چیز سے باہر نکلی اور پھر دوبارہ ڈرائیو پہلی دفعہ کب کیا؟ 17 اگست 2014 کے بعد پہلی دفعہ گاڑی میں کس نے اسٹرینتھ دی کہ نہیں بیٹا آؤ؟ کسی نے بھی نہیں تھی. اچھا 9 سال کی عمر سے گاڑی چلا رہی ہوں میں, پلوز رکھ کے بیٹھ کے گاڑی چلاتی تھی گھر پہ. تو ابو کے بعد امی کے بعد میں تھی واحد اس گھر میں جو گاڑی چلاتی تھی. تو کیا کہتے ہیں, اچھا مجھے ویسے ہی بہت شوق ہے ڈرائیونگ کرنے کا. ابھی میں لاہور گئی ہوئی تھی, پھر لاہور سے اسلام آباد گئی ڈرائیو کر کے, کراچی سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کے. ارے واہ. تو واز اے گڈ ایڈونچر. وہ کتنا ٹائم لگا؟ صرف ڈاکٹر کا ہاں کہنا تھا اور بس میرا جانا تھا. کتنا عرصہ ہوا؟ اچھا آئی تھنک آلموسٹ 3.5 years. 3.5 سال بعد. ناٹ بیکاز آف دس, ڈاکٹرز نے نہیں الاؤ کیا تھا ویٹ بیئرنگ. تو جب ڈاکٹرز نے الاؤ کیا ویٹ بیئرنگ تو میں نے اسٹارٹ کر دی تھی ڈرائیونگ کرنا. ایون میں لمپ کرتی تھی تبھی میں نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی چلانا. تو اور مجھے لگتا ہے کہ میرا نا یہ کیا کہتے ہیں اس طرح کا نیچر نا کہ ایڈونچرس لائک انتھوزیاسٹک اور اسپونٹینیس, یہ نیچر ہی شاید مجھے نا ہر چیز سے ایزیلی نکال دیتا ہے, ہر سچویشن سے مجھے.